ہندوستان نے غلطی کی ہے ایک نیوکلیر پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے. لیٹ اس سی واٹ ہیپنز. آئی تھنک the field is open now for both the countries. جی یعنی بھارت نے جو پاکستان کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے بار بار متنبع کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے، بھارت نے اب وہ تمام بیریئرز توڑ دیے ہیں اور بھارت نے ایک جواز فراہم کر دیا اور پاکستان کے پاس یہ پورا موقع ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں سر کہ اب بھارت تو ہم سے کچھ شکوہ نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ کارروائی آپ نے کی ہے، اس نے پوری طرح سے ہمیں جواز فراہم کر دیا ہے. صرف یہ کہ بھارت کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ہے، میرے خیال سے پوری دنیا بھی انڈرسٹینڈ کرے گی کہ جب کسی بھی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور کوئی دشمن اپنی سرزمین سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کا اختیار تو اس ملک کے پاس ہے جس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ایک تو ہماری اس پوزیشن کو پوری دنیا سمجھے گی کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر کیپٹل میں، ہم نے دنیا کے ہر ادارے میں جو عالمی ادارے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے سیکورٹی کونسل ہے، چاہے OIC ہے، چاہے گلف کونسل ہے، ہر جگہ ہم نے آواز بلند کی کہ دیکھیے یہ ہندوستان جو ہے یہ جواز ڈھونڈ رہا ہے. مودی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، BJP کو دھڑا دھڑ جوتیاں پڑ رہی ہیں ریاستوں میں کے الیکشنوں میں، اور اب ایک بہت بڑے صوبے بہار میں الیکشن ہونے والا ہے. تو یہ ساری صورتحال سے بچنے کے لیے مودی نے یہ احمقانہ فیصلہ کیا ہے. اس کی قیمت مودی اور مودی کے فالوورز کو چکانی پڑے گی، چاہے وہ RSS ہے، چاہے وہ BJP ہے. جی سر، خود بھارت کے اندر بھی جو سینیٹی رکھتے ہیں جو لوگ اپوزیشن کے ہوں یا دیگر، وہ بھی مودی کے اب تک کے جو اقدامات ہیں، اس کے بیانات ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں اور سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہار کے الیکشن اس کی بہت بڑی وجہ ہیں جو یہ پہلگام والا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے اس جو کارروائی اب جو کی گئی ہے میزائل حملوں کی، اس پر بھی یقیناً کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا مودی کو خود بھارت کے اندر سے. دیکھیے میرے خیال سے ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا. ابھی ہندوستان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے 9 جگہ پر حملے کیے. ابھی پوری صورتحال کو اسیس کیا جا رہا ہے. جو ہی صورتحال کا اندازہ ہو پائے گا اس کے ساتھ اسی کے لیول کا دینے کے لیے پلاننگ کی جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے میں ہمیں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملے گی کہ بھارت کو اپنی غلطی کا احساس ہو. ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ممکن ہو ہندوستان کو ڈٹا شکن جواب دینا چاہیے، کیونکہ قوم کی توقع بھی یہی ہے، اصلی قیادت کا عزم بھی یہی ہے، پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کا فیصلہ بھی یہی ہے. دفاع کریں گے اور دفاع کرنا جانتے ہیں. پوری تاریخ جو ہے سب کی 7 دہائیاں جو ہے وہ اس کی گواہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہمارا سر جو ہے وہ بلند رہے گا اور بھارت اور مودی کو ذلت اٹھانی پڑے گی. بخاری صاحب، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ چونکہ بھارت کے جو پردھان منتری صاحب ہیں، بڑے ہی پردھان ہیں اپنی طرف سے، ان پر بڑا دباؤ تھا، اس لیے یہ جو اب کارروائی کی ہے اس کے بعد ان کا ایک شوق پورا ہو گیا ہوگا، نشہ ان کا پورا ہو گیا ہوگا. تو اب اس کے بعد وہ معافی تلافی پہ یا اس کو ختم کرنے پر وہ آمادہ بھی ہوں گے اور کوشش بھی یہی کریں گے. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس اب اتنا ہی تھا، اتنا ہی ان کے اوپر تپڑ تھا ان کے اندر، اس کے آگے کوئی کارروائی نہ یہ کرنا چاہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت. جی ابھی تک تو بھارت کی طرف سے جو حرکت ہے یہ اس کے اوپر جو پریشر تھا مودی کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک معمولی ہی میں کہوں گا اسے نوعیت کی، چونکہ اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، بھاری کوشش کی ہے. اگر تو مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے پہل کر دی ہے، تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. لیکن اگر اس کے گریٹر ڈیزائنز ہیں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کی قوم کو نقصان پہنچانے کے، تو پھر خیر بھارت کی نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. سر ٹھیک ہے، ہمیں دفاعی تجزیہ کا عبداللہ گل صاحب نے بھی جوائن کیا، میں چاہوں گا انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، کیا یہ جو کارروائی بھارت کی طرف سے، بزدل دشمن بھارت کی طرف سے رات کی اس تاریکی میں کی گئی ہے، کیا یہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو پریشر تھا اسے زائل کرنے کے لیے ایک یہ اٹیک کیا گیا، یا پھر آگے کو بڑے مقاصد بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، آگے مزید اس کو پرولونگ کر سکتا ہے بھارت؟ رحیم، سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو کہوں گا کہ وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے مسلمانوں کو کفار کے اوپر، اور انشاءاللہ یقیناً یہ ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ تقریباً یہ کوئی 55 منٹ پہلے ہمارے گھر کے اوپر سے بھی، جدھر راولپنڈی میں ہوں وہاں سے میسائل گزرا. میں نے اس کو اپنے ٹویٹر پہ بھی پوسٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری کی وائلیشن ہوئی ہے. میں امید تو کر رہا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو علم ہے، میں امید کر رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر تو شاید LOC کو یہ کچھ وائلیٹ کریں،
لیکن یہ براہ راست تقریباً 5 حملے انہوں نے بھاولپور میں کیے ہیں، مرید کے اندر بھی میرے پاس ابھی رپورٹس آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے کوٹلی کے اندر اور مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ میرے جو کارکنان ہیں مجھے وہ بتا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہو گئی ہے، اور ہماری فوج جو ہے الحمدللہ میرے خیال میں ان کو ایڈوانسمنٹ کا حکم دے دیا گیا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے ہمیشہ سے رات کی تاریکی کے اندر جو ہے چھپ کر کمین گاہ سے وار کرتا ہے، کیونکہ وہ کمینہ دشمن ہے. اور پاکستانی قوم کا حوصلہ بلند ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے کوئی ان میں سراسیمگی نہیں ہے. الحمدللہ یہ بہادر قوم ہے، اور قوموں کے اوپر ہی جنگیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. میں سمجھوں گا کہ حوصلہ مندی سے برداشت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اگر ہمارا اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم غیرت مند قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے ناکام ہوگا. بھارت اپنی کوشش کر رہا ہے، پاکستان نے مؤثر جواب کی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی ہے. اب اپنے وقت کا تعین، اپنی جگہ کا تعین اور اپنی مرضی کے ٹارگٹ سلیکٹ ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے کیا ہے، جس کے اندر ممکنہ طور پر مولانا مسعود اظہر کے جو مدارس ہیں ان کو حملہ کیا گیا ہے بھاولپور میں، اور اسی طرح سے مرید کے میں جو ہے وہ جماعت الدعوہ کے جو ممکنہ کی وائلیشن ہوئی ہے. میں امید تو کر رہا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو علم ہے، میں امید کر رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر تو شاید ایل او سی کو یہ کچھ وائلیٹ کریں، لیکن یہ براہ راست تقریباً 5 حملے انہوں نے بھاولپور میں کیے ہیں، مرید کے اندر بھی میرے پاس ابھی رپورٹس آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے کوٹلی کے اندر اور مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ میرے جو کارکنان ہیں مجھے وہ بتا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہو گئی ہے، اور ہماری فوج جو ہے الحمدللہ میرے خیال میں ان کو ایڈوانسمنٹ کا حکم دے دیا گیا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے ہمیشہ سے رات کی تاریکی کے اندر جو ہے چھپ کر کمین گاہ سے وار کرتا ہے، کیونکہ وہ کمینہ دشمن ہے. اور پاکستانی قوم کا حوصلہ بلند ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے کوئی ان میں سراسیمگی نہیں ہے. الحمدللہ یہ بہادر قوم ہے، اور قوموں کے اوپر ہی جنگیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. میں سمجھوں گا کہ حوصلہ مندی سے برداشت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اگر ہمارا اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم غیرت مند قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے ناکام ہوگا. بھارت اپنی کوشش کر رہا ہے، پاکستان نے مؤثر جواب کی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی ہے. اب اپنے وقت کا تعین، اپنی جگہ کا تعین اور اپنی مرضی کے ٹارگٹ سلیکٹ ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے کیا ہے، جس کے اندر ممکنہ طور پر مولانا مسعود اظہر کے جو مدارس ہیں ان کو حملہ کیا گیا ہے بھاولپور میں، اور اسی طرح سے مرید کے میں جو ہے وہ جماعت الدعوہ کے جو ممکنہ